صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بیت المقدس کی عظمت و فضیلت، اس کی تاریخی حیثیت، اہمیت، اور آج فلسطین اور بیت المقدس میں مسلمانوں کے حالات، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ بعض اوقات ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں، اور ایسے معاملات پیش آتے ہیں، کوئی ایسا صدمہ یا تکلیف پہنچی ہوتی ہے جس وجہ سے رنج اور غم اور دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے رنج و غم سے نجات کا وظیفہ، خاص وظیفہ سماعت کیجئے۔ جو شخص صبح سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے فوری بعد، جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوری بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو یا وارثو یا وارثو اس کا ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم، ہر الم سے، ہر رنج سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ دکھ، درد، تکلیف و رنج و غم، آلام سے نجات کا خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارث ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر ایک کا وارث ہے، اور جو اللہ ہی کو اپنا وارث حقیقی معنوں میں سمجھ لے اور بنا لے، پھر اسے دنیا کے غم، پریشانیاں، معاملات، اس کے لیے پھر وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جو شخص صبح سورج نکلنے کے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وارثو اس کا ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم و الم سے نجات عطا فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، یہ اپنی دعا میں یا وارثو یا وارثو یہ کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے، یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مخاطب کرتے، تو یا وارثو کہہ کر مخاطب کرتے۔ تو بالکل دعا میں بھی یا وارثو پڑھ سکتے ہیں، وظیفے میں بھی پڑھیں، و اس کے علاوہ بھی، اس وقت کے علاوہ بھی کثرت سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک و مولا ہے، ہمارا حقیقی وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو اپنا وارث بنا لیتا ہے، پھر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اس کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، بیت المقدس کی عظمت و فضیلت، مقام و مرتبہ اور تاریخ، اور پھر آج کے حالات، مسلمانوں کے حالات، اس پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب چاہا، ارادہ فرمایا، اس کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا،
قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ تخلیق کائنات کا، تخلیق ارض و سما کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کن فیکون، یعنی اللہ نے جب ارادہ فرما لیا کائنات کے تخلیق فرمانے کا، تو اللہ کے ارادہ فرمانے کی دیر ہے، فوراً کائنات تخلیق ہو گئی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ سے یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین و آسمان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ۔ اسی طرح اس کائنات ارضی، اس زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جو لوگوں کے لیے کہ وہ اس میں اور اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، وہ پہلا گھر کعبۃ اللہ بنایا۔ فرشتوں نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک موقع پر حجر اسود اس میں نصب فرمایا، اور کعبۃ اللہ کے انتظام و انصرام قریش کی ذمہ داری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے لوگ بھی اس میں شامل، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں، اور پھر بالخصوص سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں اس کی تعمیر دوبارہ ایک نئے سرے سے تعمیر، پھر دیگر جو مسلمان حکمران آتے رہے، تزئین و آرائش اور دیگر معاملات ہوتے رہے، پھر عثمانی خلفاء کے دور میں تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں پچھلی صدی میں، پچھلی دہائیوں میں کعبۃ اللہ کی بھی تعمیر کی گئی، وسعت ہوئی، مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، مزید وسعت ہوئی۔ تو یہاں جو کعبۃ اللہ ہے یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں بھی اس حوالے سے مکمل ذکر ملتا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ بے شک لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، وہ مبارک ہے، برکتوں والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، جس میں مقام ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، جو اس کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں داخل ہوا، اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ اور پھر لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو صاحب استطاعت ہیں وہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور فرمایا کہ جو انکار کرے گا، حج نہیں کرے گا استطاعت کے باوجود، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ یہ تو کعبۃ اللہ کی شان کا ذکر ہوا یہ ایک موقع پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کے لیے، اس کعبۃ اللہ کے لیے دعا مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اسے حرم بنا دیا۔ مسجد حرام اور حرم مکہ، یہ ہم مکۃ المکرمہ کو حرم مکہ کہتے ہیں، بیت اللہ جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، حرمت والی۔ پھر مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ، مدینہ النبی، شہر مدینہ طیبہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے یہ بھی حرم مدینہ ٹھہرا، یہ بھی پاکیزہ گھر، مسجد نبوی اللہ تعالیٰ کا گھر، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے سکونت، تو یہ بھی حرم مدینہ طیبہ بن گیا۔ ان دو شہروں میں تو خاص طور پر آج بھی مشرکین، کفار، غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر تیسرا خاص اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہونے کے ناطے کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اس حوالے سے دوسرا گھر، دوسرا قبلہ بیت المقدس، اگرچہ مسلمانوں کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہی ہے،
وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس ہے، لیکن ویسے بننے کے اعتبار سے دوسرا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اور حرمت کے اعتبار سے جہاں کعبۃ اللہ حرم مکہ پہلا مقام، پہلے وہ حرم بنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے مسجد نبوی مدینہ طیبہ یہ حرم مدینہ بنا، اور ان دونوں کی بھی بڑی عظمت اور رفعت اور شان۔ تیسرے مقام پر، تیسری جگہ پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اس کی حرمت ہے، اس کی عظمت ہے، اور یہ تینوں وہ شہر ہیں مکۃ المکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس فلسطین، بالخصوص یہ بیت المقدس جہاں واقع یہ شہر، یہ تین ایسے بابرکت، حرمت والے، عزت والے، عظمت والے، رحمتوں والے شہر ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں آنے والے ایسے شہر ہیں کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب جب دجال آئے گا اور وہ اپنے شعبدے دکھائے گا، شیطانی طاقتوں کا اظہار کرے گا کہ بظاہر لوگوں کو مار دے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، جہاں جائے گا ہریالی ہوگی، جو اس کو مانیں گے ان کی معیشت بظاہر مضبوط ہوگی، جو نہیں مانیں گے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے وہ بظاہر اس کو مسدود کر دے گا، اور جو بندہ مومن ہوگا جس کے دل میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دجال کے پیشانی پر لکھا ہوا کاف الف فیر ہے، کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، لیکن جو غیر مسلم ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہوں گے، اسلام کے مخالفین ہوں گے، وہ دجال کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ وہ تو یہودی جو ہیں وہ مسیح الدجال اسے کہتے ہیں، وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ دجال دنیا کے ہر جگہ پر جا سکے گا، جہاں چاہے گا اپنی کارستانیاں، شعبدے بازیاں دکھائے گا، لیکن یہ مکۃ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال، یہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال، اور بیت المقدس میں یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی طرح انہی کے بعد تیسرے نمبر پر بالخصوص بیت المقدس وہ مقام ہے برکتوں والا کہ جہاں پر دجال کا داخلہ بھی ممنوع ہے، جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان پاکیزہ حرمت والی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے فرشتے طاقتور مقرر فرما رکھے ہیں کہ دجال کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان شہروں میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو طاقتیں عطا فرمائیں اور فرشتوں کی جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائیں، وہ فرشتے ان شہروں میں حتیٰ کہ بیت المقدس میں بھی دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بیت المقدس کی تاریخی پس منظر یہ ہے، بیت المقدس کا تاریخی پس منظر سیدنا داؤد اور بالخصوص سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ظاہری حکومت بھی جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر، پانیوں پر، مخلوقات پر، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے۔ تو جنات نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس یہ تعمیر کیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اور بالخصوص حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاص طور پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، اور پھر 40,000 تک کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا ذکر ملتا ہے کہ جنہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے 40,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا قبلہ کعبہ اور عبادت کا رخ جس طرف کر کے وہ بیت المقدس تھا۔ اتنی شان ہے بیت المقدس کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اور ان کی امتوں کا قبلہ رہا یہ بیت المقدس، اور ہمارا مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں
13 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ اسی طرح پھر مدینہ طیبہ میں بھی جب ہجرت کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پہلے 16 یا 17 ماہ، تقریباً کہہ سکتے ہیں 1.5 سال، سوا سال، 1.5 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان قبلہ اول بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر کھڑے ہوتے، قیام فرما ہوتے جس جگہ سے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، یعنی ایسی سمت میں کھڑے ہوتے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا۔ دلی خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، وہ خواہش بھی بظاہر پوری ہو رہی تھی، کعبۃ اللہ بھی سامنے، اور بیت المقدس کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور کئی اور حکمتیں بھی تھیں اس میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے محبت کا بھی ایک اس میں اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا قبلہ بھی رہا، اور کعبۃ اللہ بھی انہوں نے تعمیر کیا سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، اور بالخصوص اس مکہ المکرمہ کے لیے دعائیں بھی مانگی، تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا اظہار اور وہ تمنا بھی دل میں تھی کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کعبۃ اللہ کو بھی قبلہ بنا دیا، اور وہ مدینہ طیبہ میں 16-17 ماہ ہجرت کے بعد جس مسجد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اور اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ مکمل یوں سمجھ لیجئے کہ اس جانب اگر دائیں جانب رخ تھا تو بالکل اس طرف دوسری جانب رخ کر لیا، مخالف سمت میں رخ ہو گیا، اور وہ مسجد آج بھی موجود مسجد قبلتین کہلاتی ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو یہ قبلہ اول ہونے کا شرف جو ہے وہ بیت المقدس کو حاصل رہا۔ پھر مسجد اقصیٰ کی اور بھی فضیلتیں ہیں، ایک ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اس کے ارد گرد اللہ نے رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں، اور اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی پھر مفسرین محدثین نے تفصیل سے لکھا، بتایا کہ برکتیں کس وجہ سے ہیں۔ برکتیں اس وجہ سے ہیں، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بالخصوص اس کو تعمیر کیا، اللہ کے ایک عظیم نبی نے، اور پھر بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر بالخصوص کئی درجنوں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مبارکہ یہاں بیت المقدس میں ہیں، مسجد اقصیٰ کے قریب ہیں، دائیں بائیں ہیں، اندر ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مبارکہ، ان کی مزارات مبارکہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ مسجد اقصیٰ فلسطین یہ برکتوں والا ہو گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا مزار مبارکہ، قبر مبارکہ بھی مقام الخلیل، یہ فلسطین میں ہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جو حرم کی حدود ہیں، برکت والی حدود ہیں، اسی حدود کے اندر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج فرمایا وہ بھی بیت المقدس میں تشریف آوری ہوئی، یہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم نے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کی نماز پڑھی۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں، اس کے ارد گرد جو فضیلتیں ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں سفر معراج ہی کے ضمن میں ذکر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی جس نے اپنے مقرب بندے کو، اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب
آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد حرام اور پھر مسجد اقصی، فرمایا یہ وہ برکتوں والی جگہیں ہیں کہ ان کے ارد گرد اللہ فرما رہا ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. الذی بارکنا، یہ وہ جگہ ہے مسجد حرام، مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ارد گرد ہر جگہ پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور پھر سفر معراج کا ذکر فرمایا لنوریہ من آیاتنا، یہ سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر بیت المعمور اور پھر لامکان کی بلندیوں تک، فرمایا یہ اس لیے سفر تھا اور یہ برکت جگہیں دیکھنی اور یہ معراج کا سفر اور یہ سیر اس لیے ہوئی لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے مقرب بندے، اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب وہ نشانیاں مسجد حرام میں بھی ہیں، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کے مقیم تھے، جائے سکونت تھی، جائے ولادت تھی. مسجد اقصی میں بھی نشانیاں، اور مسجد حرام میں وہ نشانیاں کعبۃ اللہ ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اس کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے. مسجد اقصی میں کون سی نشانیاں ہیں؟ مسجد اقصی بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے بیت المقدس، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ، تو یہ ساری نشانیاں یہاں موجود ہیں اور یہ برکتوں والی ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ بھی سمیع ہے اور بصیر ہے. اور اللہ کے عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر امام الانبیاء والمرسلین بھی اللہ کی عطا سے سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں. دکھانے والی اللہ کی ذات اور دیکھنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کلام فرمانے والی اللہ کی ذات، کلام سننے والی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. انہ هو السمیع البصیر، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کلام بھی فرمایا کیونکہ آپ سننے والے ہیں، سمیع بھی ہیں. اللہ کا دیدار بھی فرمایا کیونکہ اللہ نے آپ کو بصیر بنایا، اور دیگر نشانیاں بھی دیکھیں. بہرحال اس سفر معراج کا ایک مقام، خاص مقام، وہ مسجد اقصی بھی ہے، وہ بیت المقدس بھی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لائے. براق جو ہے وہاں ایک پتھر کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ذریعے اس میں سوراخ کیا اور باندھا گیا. وہ پتھر اور وہ سوراخ آج بھی مسجد اقصی میں بیت المقدس میں موجود ہے. اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بالخصوص خطبہ شاہ فرمایا، بیان فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی. انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اور رہنما اور پیشوا اور آخری نبی اور آپ کی شانوں کو تسلیم کیا. تو یوں بیت المقدس کا یہ اعجاز بھی ہے، یہ شان بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے. ایک چند خاص واقعات بھی یہاں پر جو میں نے عرض کیے مختصراً پیش آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور دیگر جو تاریخی چیزیں ملتی ہیں اس حوالے سے مسجد اقصی کو چونکہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ کعبۃ اللہ کے بعد یہ دنیا کی اولین مسجد ہے، یعنی سب سے پہلے کعبۃ اللہ مسجد حرام یہ تعمیر کیا گیا اور پھر اس کی تعمیر کی گئی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں ہے. اس حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسجد حرام بنائی گئی، کعبۃ اللہ مسجد حرام اسے تعمیر کیا گیا. آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد، کعبۃ اللہ کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مسجد اقصی بنائی گئی دوسرے نمبر پر. اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟
کتنے وقت کے بعد مسجد اقصی کعبۃ اللہ کے بعد مسجد حرام کے بعد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کے بعد۔ اور پھر جن 3 مسجدوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر سفر کی اجازت دی اور حکم دیا اور اجازت بھی دی خاص طور پر، ان میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس میں موجود ہے۔ تو یوں کعبۃ اللہ کے تقریباً 40 برس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور مسجد اقصی ان 3 خاص مساجد میں شامل ہے کہ جن کی طرف سفر کرنے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دی، اجازت بھی دی۔ اسی طرح سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا، ان سے مروی ہے، روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حشر و نشر کی زمین ہوگی۔ اب اس حوالے سے بالخصوص وہ حدیث مبارکہ بھی سامنے رکھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مختصراً اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، 3 مرتبہ تک دعا مانگی، اللہ ہمارے یمن میں، یمن دائیں حصے کو بھی کہتے ہیں، اور یمن ملک جو ہے یہ بھی دائیں جانب ہے حجاز مقدس سے، موجودہ سعودی عرب سے، تو اس وجہ سے اس کو یمن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے دائیں طرف بھی ملک یمن بھی، اور دائیں طرف جتنے ممالک ہیں جو ہمارے یمن میں برکتیں عطا کریں، بالخصوص ملک یمن بھی اس سے مراد ہے۔ پھر اللہم بارک لنا فی شامنا بائیں طرف، اور بالخصوص ملک شام، اور ملک شام آج موجودہ شام صرف اس میں موجود نہیں تھا، یہ شام بھی تھا جسے سیریا کہتے ہیں، اور دیگر علاقے عرب کے بالخصوص فلسطین اس وقت ملک شام میں ہی شامل تھا، شام ہی کہلاتا تھا۔ فلسطین اور مسجد اقصی یہ سرزمین مقدس یہ شام کہلاتی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کے لیے بھی اور اپنے دائیں جانب کے علاقوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور شام کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس شام میں ملک شام بھی شامل ہے، بالخصوص فلسطین بھی شامل ہے، اور یہ ملک شام، یہ فلسطین کی سرزمین، یہی میدان محشر بنے گی، یہیں پر حشر بپا ہوگا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہی علاقے حجاز مقدس، ملک شام جس میں فلسطین بھی ہے، یہی علاقے قرب قیامت کے قریب سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور جد و جہد کا مرکز بھی بنیں گے، اور یہیں پر مقام لد کا بھی خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ دجال کو واصل جہنم بھی کیا جائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے۔ تو وہ آخری مارکہ جو ہے دجال کے ساتھ جو بپا ہونا ہے مسلمانوں کا، وہ بھی انہی علاقوں میں ہوگا، اور پھر میدان محشر بھی یہیں سرزمین فلسطین جو شام ہی کا حصہ حقیقت میں ہے، تو یہیں پر وہ سرزمین محشر بھی بپا ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ، ان میں جہاں مسجد حرام، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ان مسجدوں میں نمازوں پر خصوصی اجر اور ثواب کا ذکر ملتا ہے، وہیں مسجد اقصی میں بھی نماز ادا کرنے پر، ایک نماز ادا کرنے پر 500 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ نمازوں کا ثواب کا اجر جو ہے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کم از کم 500 ایک نماز ادا کریں گے تو 500 نمازیں ادا کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیں، اللہ کی بارگاہ میں 3 التجائیں کیں، 3 دعائیں مانگیں، اور ان میں سے فرمایا کہ تیسری دعا یہ تھی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں بیت المقدس میں نماز کے ارادے سے آئے، جب وہ نماز پڑھ کر یہاں سے باہر نکلے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ تیسری دعا مانگی تھی کہ جو اس مسجد میں نماز ادا کرے اور جب یہاں سے نکلے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جیسے وہ بھی پیدا ہوا ہے، اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوگی، یہ دعا بھی مقبول ہوئی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جو وہاں پر، اس سے یہ پتہ چلا جو وہاں پر نماز ادا کرے خلوص نیت کے ساتھ تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوں کئی نسبتیں حاصل ہیں اس مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جیسا بات لا حول اللہ فرما رہا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ برکتیں جو فلسطین مسجد اقصیٰ اس کی حدود ہیں یہ 10 کلومیٹر تک دائیں بائیں شمال جنوب مغرب میں ہیں، اور مقام خلیل بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں روضہ مبارکہ ہے، مزار مبارکہ، وہاں تک حدود ہیں، وہ بھی اسی برکت سرزمین میں شامل ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اس برکت سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی۔ تو یہ سرزمین فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ ارض مقدسہ ہے، یہ بھی مقدس سرزمین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ہے اس سرزمین کو، اور اللہ کے گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے اس سرزمین کو نسبت ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت نسبتیں ہیں، انہی نسبتوں کی وجہ سے یہ عظمت، رفعت اور شان والی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بیت المقدس میں مقیم ہونے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت المقدس سے اتنا قریب رہتا ہو کہ وہاں سے اسے مسجد نظر آتی ہو، مسجد اقصیٰ، تو فرمایا یہ جگہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تمام دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے فرمایا یہ بہتر ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی جیسے کہتے ہیں، پہلی آیت مبارکہ سفر معراج، اس کے ضمن میں بھی مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس کی برکتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا، اللہ نے قرآن بنا دیا، وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، ارض مقدسہ۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ 137، سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ 71، سورہ سبا کی آیت مبارکہ 18 میں بھی تفصیل کے ساتھ اس ارض مقدسہ بیت المقدس، فلسطین اور پھر مسجد اقصیٰ ان کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ برکت ظاہری بھی ہے، مادی بھی ہے، اور یہ برکت روحانی بھی ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے والتین والزیتون، یہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے تین کی، انجیر کی اور زیتون کی، تو یہ بھی ارض مقدسہ فلسطین میں یہ بابرکت درخت موجود ہیں کہ، اور یہ بابرکت ہیں، نبیوں سے بھی ان کی نسبت ہے، اس ارض مقدسہ سے ان درختوں کی نسبت ہے۔ اور پھر حقیقت میں طب نبوی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو زیتون اور انجیر میں بڑے بیماریوں سے بھی شفا ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ ظاہری اور مادی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن، ان کی قبور مبارکہ، سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اس خطہ مقدسہ میں آرام فرما ہیں، تو یہ برکتیں بھی ہیں۔ اور پھر خوشگوار موسم ہے فلسطین کا، بیت المقدس کا، کہ نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سرزمین مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو عطا فرمائیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بغیر خون بہائے بیت المقدس فلسطین فتح ہوا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مکمل صلح اور امن اور رواداری جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھی اس کا مظاہرہ فرمایا۔ یہود و نصارہ موجود رہے، آباد رہے، ان کو ان کے حقوق حاصل تھے، اپنے عقیدے کے مطابق، مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دوبارہ صلیبی جنگوں اور اس طرح کے معاملات کے پیش نظر عیسائیوں کا قبضہ ہوا بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر، فلسطین پر۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور میں، مبارک دور میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی ریاست اور سلطنت کا حصہ بنا۔ اس موقع پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے
اگرچہ انہوں نے عیسائیوں نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تم یہاں سے جاؤ، جو کچھ ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ انہوں نے اپنا ساز و سامان، سونا چاندی، جو لے جا سکتے تھے وہ ساتھ لے گئے۔ پھر 1948 اور بالخصوص 1967 میں دوبارہ یہودیوں نے قبضہ کیا فلسطین پر، فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر، وہ اسرائیل بن گیا، اسرائیل کہلایا۔ آج مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا علاقہ موجود ہے، غالباً وہ 2/4 بھی نہیں بنتا، 3/4 تک۔ وہ جو پورا فلسطین، جو ارض مقدسہ مسلمانوں ہی کی تھی، آہستہ آہستہ یہود نے قبضہ کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے زوال کو اپنی قابضانہ سرگرمیوں کا انہوں نے کا ایک باعث جانا۔ مسلمان جہاد سے دور ہوئے، مسلمان اسلام کی تعلیمات سے دور ہوئے، مسلمان اتفاق اور اتحاد سے دور ہوئے، تو بس آہستہ آہستہ آج فلسطین کے تقریباً 70% سے کم و بیش زیادہ رقبے پر اسرائیل جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمان وہاں مغلوب ہیں، وہاں کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں۔ جب اسرائیل چاہتا ہے ان پر بمباری کر دیتا ہے، ان پر میزائل اٹیک کر دیتا ہے، رہائشی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگ جو رہائشی ہیں ان پر بمباری اور میزائل گراتا ہے، عورتیں، مرد، بچے، خواتین، بوڑھے سبھی شہید ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ اور بالخصوص پورا سال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، بالخصوص رمضان المبارک، چھوٹی بڑی عید اور دیگر اسلامی خاص تاریخوں پر بھی، اور اپریل میں بھی، 1 اپریل پہ بھی اکثر بمباری کرتے ہیں جب دل چاہتا ہے، لیکن بالخصوص ان دنوں میں تو خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن بھی، عیدین کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر وہ بمباری کرتے ہیں، میزائل اٹیکس کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ہسپتالوں پر اٹیکس کیے جاتے ہیں، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی جاندار آواز اٹھانے والا نہیں ہے، توانا آواز اٹھانے والا نہیں، اور بس زیادہ سے زیادہ چند ایک بیانات آ جاتے ہیں مسلمان ممالک چند ایک کی طرف سے، اور اقوام متحدہ اور فلاں فلاں کی طرف سے، OIC کی طرف سے، لیکن عملی طور پر کوئی کسی قسم کی کوئی اقدام نہیں کیا جاتا، بلکہ غالباً قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ یہود اور یہ اسرائیل، یہ فلسطین کے دل میں، مسلمانوں کے اس دل میں چھرا گھونپا گیا، خنجر گھونپا گیا ہے۔ یہی ہے مسلمانوں کے دلوں میں قبلہ اول، وہاں پر یہ یہود جس کی پش پناہی اقوام عالم کر رہی ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، یہود و ہنود، یہ استعماری طاقتیں، سامراجی طاقتیں، وہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسا خنجر گھونپا گیا کہ وہ خنجر آگے سے آگے ہی بڑھ رہا ہے، وہ پیچھے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہماری مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں، بزدلیاں، سستیاں، مداحنت پسندی، وہن کی بیماری، یہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلت کا شکار کر رہی ہے۔ کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اور فلسطین میں شکار ہیں، وہ کم سن نہتے بچے، جسموں کے چیتھڑے ان کے اڑا دیے جاتے ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ جنگی قوانین میں نہیں آتا کہ شہری آبادی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا؟ جنگ ہوتی ہے دو بدو، جو سامنے فوج ہو، فوج کی فوج کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ یوں نہتے شہریوں پر میزائل نہیں گرائے جاتے، یوں نہتی آبادیوں پر میزائل نہیں گرائے جاتے، یوں بچوں، خواتین اور اسلحے کے بغیر لوگوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ لڑنے کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ لڑائی ان سے ہوتی ہے جو آپ کے سامنے لڑائی کے لیے ہتھیار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ بہرحال اس پر کوئی ہیومن رائٹس کمیشن، کوئی ہیومن رائٹس کے ادارے، کوئی اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی کشمیر کے حوالے سے، نہ ہی فلسطین کے حوالے سے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور مسلمان ابھی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ابھی بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے، یہ راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو ایمان کی حرارت اور آگ تھی وہ بجھ چکی ہے۔ تو اب یہ راکھ ہیں، راکھ کو جو جہاں چاہے جو ہوا جدھر کی چلے وہ اڑا کے لے جاتی ہے۔ راکھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج ہم آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جن کی ذمہ داری ہے مملکت اسلامیہ کے حکمران اور افواج کی، تو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے چاہے پہلے ڈائیلاگ کے ذریعے بات کریں، اگر ڈائیلاگ مذاکرات کب سے ہو رہے ہیں وہ نہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچتے، تو پھر آذربائیجان کی طرح کاراباخ کا علاقہ 22-23 سال تک آرمینیا کے قبضے میں تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو مذاکرات ہوتے رہے 22-23 سال، گفتگو سے مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آذربائیجان نے پھر جنگ کی اور اپنا علاقہ کاراباخ کا واپس لے لیا۔ تو بس پھر آخری حل جنگ ہی ہے۔ جب قابض لوگ جو ہیں، قابض یہود، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے مسلمانوں کا علاقہ واپس دلوانا ضروری ہے، مسلمانوں کا دفاع، ان کا تحفظ، ان کے جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ ضروری ہے۔ تو یہ کشمیر کے لیے بھی ضروری ہے، یہ فلسطین کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور ارباب اختیار تمام امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں اور افواج اس ممالک اسلامیہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جہاد کے ذریعے ان علاقوں کو واپس مسلمانوں کی عملداری میں لا سکیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے کلیم صاحب ہیں، کلیم آوان فیصل آباد سے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور وہاں روم میں اگر ایک اور مسجد کھڑی ہو لیکن امام کو نظر نہ آ رہی ہو تو امام جنازہ ہو سکتا ہے۔ جس حوالے سے جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہوتا، جنازہ گاہ جو ہے وہاں نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر مسجد کا ایسا حصہ ہو جو مسجد کا میں حصہ نہیں ہے، وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نماز جنازہ جو ہے جنازہ جامع یا علیحدہ سے کسی میدان میں وہاں پر پڑھائی جائے۔ مسجد جو ہے اس میں نماز جنازہ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا لسنر ہیں، اور انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، گھر میں بہت غریبی ہے اور کام بھی نہیں ملتا، مل جائے تو پیسے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اچھا یہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ پیسے کا کچھ نہیں پتہ چلتا، اور بیوی جو ہیں ان کی وہ بھی ڈرتی ہیں، ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ جو بھی کام ملے، محنت مزدوری، کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا، محنت میں کسی قسم کی کوئی حقارت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے ہاتھ سے محنت سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لقب ہے۔ آپ کی شان تو وراء الورا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لقب سے بندہ مومن کو نواز رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو کوئی بھی کام ملے لازمی کیجئے، محنت مزدوری کیجئے، اور جو پیسے ملیں ان کو طریقے کے ساتھ استعمال کیجئے، بس جو بنیادی ضرورتیں ان کے مطابق استعمال کیجئے، کچھ بچت کی کوشش کریں، یا کم از کم جو ضروری معاملات ہیں انہی پر استعمال کیجئے۔ دوسرا آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، باوضو رہا کریں، اور استغفار اور درود پاک، یہ دو چیزیں، تلاوت کلام پاک بھی، یہ عام معمول میں رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا رزاقو یا رزاقو اس کو کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ کی وائف جو ہیں ڈرتی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ صبح اور شام بالخصوص 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یہ لازمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیل لیں، اور اس کے علاوہ بھی
وہ آیت الکرسی زیادہ پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ رانا اظہر عباس صاحب ہیں چنیوٹ سے، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی پیار محبت سے سمجھائیے، حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یا متکبرو 11 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پلاتے رہیں۔ جب سویا ہوا ہو تو آسمان کی جانب منہ کر کے آپ 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کے دم کر دیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر اس کو پانی پر دم کر کے پانی پلائیں۔ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ قرۃ العین عائشہ صاحبہ ہیں، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، اور کہا بھائی لقمان آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ باقی انہوں نے کہا کہ پروگرام کا وقت کوئی سیکنڈ ٹائم رکھیں ریپیٹ کا، کہ جی کالج میں کی وجہ سے ہم سن نہیں پاتے، رات کو بھی 1 بجے ریپیٹ ہوتا ہے تو نہیں سن سکتے۔ چلیں جی اس پہ کوشش کرتے ہیں، کوئی اگر آسانی کے ساتھ کوئی ایسا ٹائم بن سکتا ہے سیکنڈ ٹائم کا تو ضرور ریپیٹ کریں گے، ورنہ پھر معذرت ہے، ٹائم مینجمنٹ کے مطابق اگر ہو گیا تو بالکل۔ باقی آپ نے کچھ سوال پوچھا ہے، مجھے آپ کے میسیج کی سمجھ نہیں آئی، الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ لکھ بھیجیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں بھائی دل کے امراض کے لیے وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ بتا دیں۔ جی دل کی بیماریوں کا روحانی علاج یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد دل پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اور ہتھیلی پر پھونک مار کے دم کر کے سینے پر ہتھیلی پھیر لیں، اول آخر 3 مرتبہ، پھر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک یہاں لازمی پڑھیں پورے وظیفے کے دوران، شروع میں بھی اور اینڈ پہ بھی۔ اس کے بعد دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112 پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ دل کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اور دل مارا کن مستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کریں، تمام امراض کے لیے یا سلام اور درود پاک کی کثرت اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک مسلم ہیں، کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ سے بچاؤ کے وظیفہ بتا دیں، شہزاد صاحب ہیں۔ جی اس میں جو روحانی وظیفہ وہ ہے یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھیں، ہر قسم کی صحت سلامتی کے لیے یہ کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا تھوڑی سی ایکسرسائز کیا کریں، اور تیسرا خوراک جو ہے وہ علاج بالغذا، یعنی خوراک کے ذریعے علاج کریں۔ اپنے والد جس فزیشین سے آپ علاج کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ، یورک ایسڈ میں چند سبزیاں اور کھانے کی چیزیں، بڑا گوشت ہے، سبز پتے والی سبزیاں اور نمک اور اس طرح کی چیزیں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان سے پرہیز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے ذریعے علاج بھی لازمی کروائیں، وہ بھی سنت ہے۔ اور دعا کے طور پر وظیفے کے طور پر یا سلام کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا شافی الامراض یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا شافی الامراض کثرت سے۔ اعجاز حسین صاحب ہیں لیا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا۔ محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں مسلمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، تمام سننے والوں کو سلام، پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ، اور وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ طیب حسن صاحب ہیں، طیب حسن شاد تاجہ بیر پروانہ سے، کہتے ہیں جیلانی اور گیلانی سید میں کیا فرق ہے؟ جی ایک ہی ہے، عربی میں گاف نہیں ہوتا تو گیلانی کو جیلانی بولتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ آپ کن سے بیعت ہیں سلسلہ؟ جی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ولیوں کے امام سردار آپ کی خاک، اور تمام اللہ کے جو حقیقی ولی ہیں ان کے زیر سایہ، اور
پیر سید افضال حسین شاہ صاحب مجددی سلسلہ سے، جس میں سلسلہ چشتیہ، قادری، سہروردیہ اور نقشبندیہ چاروں کا فیضان حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے بالخصوص ان کے درس مبارکہ پر بیعت ہوں۔ جی ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا افضل صاحب ہیں فیصل آباد سے، نظر کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا، یا نورو، یا نورو، اس کو کثرت سے پڑھیں، شفا عطا فرمائے گا۔ ڈوگر برادران ہیں ہمارے ساتھ 208 چک ڈوگراں والا سے، سلام کہا جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم قاری صاحب، جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں یاد الہی پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بھائی نے غالباً حفظ کیا، کہتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے یاد نہیں کرتا، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے۔ جی، جس نے قرآن مجید میں حفظ کیا اسے چاہیے پڑھا کرے، پڑھے اور قرآن مجید فرقان حمید یاد رکھے، رپیٹ کرتا رہے، باعث سعادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اس حوالے سے آپ پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھائیے، کوئی نہ کوئی وقت نکال کر ضرور۔ قرآن مجید فرقان حمید عام مسلمان کو بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور حفاظ کرام جو ہیں ان کو بالخصوص رپیٹ کرنا چاہیے تاکہ یاد رہے، ورنہ بھول جاتا ہے یا منزل کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کہتے ہیں اس کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ چلو جی، آپ ایک درود پاک کی کثرت سے درود تنجینا، اس کو 1000 مرتبہ، دوسرا آپ یا مالک الملک، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور تیسری بات یہ، اگر آپ نے یہ جانور لڑانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر جانوروں کا آپس میں لڑانا یہ بھی حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور جانوروں کا آپس میں نہیں لڑانا چاہیے اگر اس مقصد کے لیے ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں اصغر علی صاحب، کہتے ہیں بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو شوہر جس دن میں کرتا ہوں، عدت وہ شوہر کے گھر میں بھی پوری کر سکتی ہے اور والدین کے گھر میں بھی پوری کر سکتی ہے، اس میں پھر آگے تفصیل میں کئی چیزیں ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا اگر معاملہ ہے جو شوہر طلاق دے دیا، وہ شوہر نہیں رہا، اس طرح سے کوئی خطرہ جانی یا اور کسی حوالے سے، تو پھر کے گھر جا کے کر سکتی ہے مکمل۔ دوسرا آپ نے کہا پردہ ہر حالت میں، چاہے عدت میں چاہے عدت کے بغیر، غیر محرم نامحرم ہے ان کا پردہ ہوتا ہے، یعنی باپ، بھائی، بیٹے، ان کے علاوہ، اور یہ محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ سبھی سے پردہ ہوتا ہے۔ اب ان سے پردہ وہ بھی یعنی اس طرح عام طور پہ پردے کے حوالے سے تفصیلی یہ ہے کہ مکمل جسم ڈھانپا ہو، اور پھر خواتین کو تو گھر میں قرار پکڑنا، وقرنا فی بیوتکن، تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ ہمارے کچھ پروگرامز موجود ہیں، اس حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں شفیق سبحانی صاحب، اور انہوں نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا، ایک خاتون اور ان کے بچے کا کچھ ذکر کیا ہے، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، ان کے حوالے سے آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، تو محبت کے ساتھ اگر آپ کے رشتہ دار یا پڑوسیوں میں ہیں تو کوئی خاتون خانہ محبت کے ساتھ اس حوالے سے انہیں کہہ سکتی ہیں، تو وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو اگر بچے ہیں تو وہ والدین ان کو گائیڈ کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، بڑے ہیں تو وہ خود عاقل بالغ ہیں، محبت کے انداز میں، خواتین ہیں تو خواتین سمجھائیں، تو بس وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے، زبردستی ہم کسی نہیں کر سکتے۔ غلام مجتبی رضا صاحب ملک پور سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، حکومت کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حکومتوں، بالخصوص مملکت اسلامی پاکستان، ہماری حکومت، ہماری عوام، تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور رضا اور خوشنودی ہے
دنیا کے معاملات میں بھی اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے بھی، حتیٰ کہ سیاست، معیشت، اقتصادیات، ہر چیز، سیاسیات، عائلی زندگی، انفرادی اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمارے حکمرانوں کو بھی عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہمیں بھی عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، آپ تمام لسنرز کا شکریہ پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے مزاح کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد